شاہراہ قراقرم پاکستان کو چین سے ملانے کا زمینی ذریعہ ہے۔ اسے قراقرم ہائی وے اور شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلوں قراقرم اور ہمالیہ کو عبور کرتی ہے۔ درہ خنجراب کے مقام پر سطح سمندر سے اس کی بلندی 4693 میٹر ہے۔ یہ چین کے صوبہ سنکیانگ کو پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملاتی ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین بین الاقوامی شاہراہ ہے۔ یہ 20 سال کے عرصے میں 1986 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اسے پاکستان اور چین نے مل کر بنایا۔ اس کو تعمیر کرتے ہوئے 810 پاکستانیوں اور 82 چینیوں نے اپنی جان دے دی۔ اس کی لمبائی 1300 کلومیٹر ہے۔ یہ چینی شہر کاشغر سے شروع ہوتی ہے، پھر ہنزا نگر، گلگت، چلاس، داسو، بشام، منسرا، ایبٹ آباد، ہری پور، ہزارہ سے ہوتی ہوئی حسن ابدال کے مقام پر جی ٹی روڈ سے ملتی ہے۔ شاہراہ ریشم کا وجود انسانی تخلیقی ہنر کا ایک ادنا سا منظر ہے۔ معروف حیثیت میں باسین یعنی دریائے سندھ، جسے آریاؤں نے سندھو کہا، چین والوں نے چام لوہو کہا، فارس کے داریوش اعظم نے اسے بدوکا نام دیا۔ سکندر اعظم مقدونی نے اس دریا کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے یونانی زبان کے تلفظ میں اسے سندس کہا، لاطینی میں اسے سندس کہا گیا۔ عربوں نے اس دریا کے جلال و جمال کی آمیزش کو محسوس کرتے ہوئے اسے بحر الذهب کے نام سے پکارا، یعنی سونا اگلنے والا دریا۔ دیگر مسلمان مورخین و جغرافیہ دانوں نے اس کی پانی کی نیلی رنگت کا پیش نظر رکھتے ہوئے اسے نیلاب کہا۔ لداخ کے باشندوں نے اسے سانگ پو کہا۔ تبت کے لوگوں نے اسے سنگ کہا، جبکہ کئی لوگوں نے اسے سدرا یا سہدرا بھی کہنا شروع کر دیا۔ غرض یہ کہ اس دریا کو جس قوم و وطن کے لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں جو بھی نام دیا، اس کی قدامت و عظمت اور بساط و شوکت کے اظہار میں کوئی بخل نہ برتا، اور یہ دریا متعدد دانشوروں اور شعراء کے ادبی مجموعوں کی بھی زینت بنتا رہا۔ پشتو زبان کے اس عباسین یعنی دریاؤں کے باپ کی سطح ساحل پر بنائی جانے والی شاہراہ کبھی دریا کے دائیں اور کبھی بائیں ساحل پر ایک فنکار رقاصہ کی طرح یوں رقص کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دریائے سندھ، دریائے گلگت، دریائے ہنزا، نانگا پربت اور رکا پوشی اس کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ شاہراہ قراقرم کے مشکل پہاڑی علاقے میں بنائی گئی ہے، اس لیے اسے دنیا کا 8واں عجبہ بھی کہتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم شاہراہ ریشم یا شاہراہ قراقرم زمانہ قدیم ہی سے ایک اہم شاہراہ کی اہمیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے چین کی بہت سے اجناس دنیا کے دوسرے خطوں تک پہنچتی تھی۔ چونکہ ان اجناس میں خاص جنس ریشم ہی تھی، اس لیے اس شاہراہ کا نام شاہراہ ریشم پڑ گیا تھا۔ جب چین کے اجناس تجارت بحری راستے سے خلیج فارس تک پہنچنے لگے تو یہ شاہراہ رفتہ رفتہ بند ہو گئی۔ قیام پاکستان کے بعد جب عوامی جمہوریہ چین اور پاکستان میں دوستی کے اٹوٹ رشتے استوار ہوئے تو اس شاہراہ کی از سر نو تعمیر کا سوال بھی سامنے آیا۔ 3 مئی 1962 عیسوی کو دونوں دوست ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کی روح سے 1969 عیسوی میں شاہراہ ریشم کا وہ حصہ بحال ہو گیا جو پاکستان کی شمالی سرحد تک آتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس قدیم شاہراہ کی دوبارہ تعمیر کا آغاز بھی ہوا، اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے 62 میل کے فاصلے پر حویلیاں کے مقام اس شاہراہ کا نقطہ آغاز ٹھہرا۔ کوئی 500 میل طویل یہ عظیم شاہراہ، جسے دنیا کا 8واں عجبہ کہا جاتا ہے، 1978 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اس شاہراہ کی تعمیر میں پاکستانی فوج کے انجینئر اور چینی ماہرین نے ایک دوسرے کی دوش بدوش کام کیا۔ یہ شاہراہ گلگت اور ہنزا کے علاقوں کو درہ خنجراب کے راستے میں چین کے صوبہ سنکیانگ سے ملاتی ہے۔ یہ سطح سمندر سے 15,100 فٹ بلند ہے۔ اس عظیم شاہراہ قراقرم کی تعمیر نو کا آغاز 16 فروری 1971 عیسوی کو ہوا اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد 18 جون 1978 عیسوی کو افتتاح ہوا۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیل 1978 میں ہوئی۔ شاہراہ قراقرم کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے، جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں اور 413 کلومیٹر چین میں ہے۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد، منسرا، بشام، داسو، چلاس، جگلوٹ، گلگت، ہنزا نگر، سست اور حجرہ پاس سے ہوتی ہوئی چائنا میں کاشغر کے مقام تک جاتی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کے بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے عاجز رہے۔ ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دیا تھا۔ موسموں کی شدت شاہراہ کبھی دریا کے دائیں اور کبھی بائیں ساحل پر ایک فنکار رقاصہ کی طرح یوں رقص کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دریائے سندھ، دریائے گلگت، دریائے ہنزا، نانگا پربت اور رکا پوشی اس کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ شاہراہ قراقرم کے مشکل پہاڑی علاقے میں بنائی گئی ہے، اس لیے اسے دنیا کا 8واں عجبہ بھی کہتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم شاہراہ ریشم یا شاہراہ قراقرم زمانہ قدیم ہی سے ایک اہم شاہراہ کی اہمیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے چین کی بہت سے اجناس دنیا کے دوسرے خطوں تک پہنچتی تھی۔ چونکہ ان اجناس میں خاص جنس ریشم ہی تھی، اس لیے اس شاہراہ کا نام شاہراہ ریشم پڑ گیا تھا۔ جب چین کے اجناس تجارت بحری راستے سے خلیج فارس تک پہنچنے لگے تو یہ شاہراہ رفتہ رفتہ بند ہو گئی۔
قیام پاکستان کے بعد جب عوامی جمہوریہ چین اور پاکستان میں دوستی کے اٹوٹ رشتے استوار ہوئے تو اس شاہراہ کی از سر نو تعمیر کا سوال بھی سامنے آیا۔ 3 مئی 1962 عیسوی کو دونوں دوست ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیا جس کی روح سے 1969 عیسوی میں شاہراہ ریشم کا وہ حصہ بحال ہو گیا جو پاکستان کی شمالی سرحد تک آتا تھا۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیل 1978 میں ہوئی۔ شاہراہ قراقرم کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں۔ رپورٹ کے مطابق شاہراہ قراقرم کے سخت اور پتلے سینے کو چیرنے کے لیے 8000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک 30 ملین کیوسک میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ کہیں دلکش تو کہیں پر اسرار، کہیں پرسکون تو کہیں بل کھاتی، شور مچاتی، کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی۔ اسی سڑک کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس، تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پر سر پٹکتے دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس۔ شاہراہ قراقرم کا نقطۂ آغاز ضلع ہزارہ میں ہے۔ وہاں کے ہرے بھرے نظارے اور بارونق وادیاں ہاکوٹ تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ ہاکوٹ سے دریائے سندھ بل کھاتا ہوا شاہراہ قراقرم کے ساتھ جگلوٹ تک چلتا ہے، پھر اسکردو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ہاکوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔